بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا نام ہے حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میری طرف سے تمام سننے والے اور دیکھنے والے السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ ووٹ اسے مل جائے، پاور اسے مل جائے، لیکن عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ عوام کے پاس صرف اور صرف 5 سال میں ایک بار، عوام کے پاس 5 سال میں ایک بار یہ ایم این اے، ایم پی اے، نواز شریف پارٹی، بلاول بھٹو زرداری پارٹی، تمام لوگ صرف اور صرف غریب کے پاس 5 سال میں ایک بار آتے ہیں اور آپ کو سنہرے سنہرے سپنے دکھاتے ہیں اور پھر آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں، ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ووٹ دینا ہر شہری کا حق ہے، ووٹ دیں، لیکن ووٹ اس کو دیں جو آپ کی عزت، آپ کے ملک، آپ کے وقار، آپ کے دین اور آپ کی ہر چیز کا خیال رکھے۔ ووٹ دیں لیکن سوچ سمجھ کر دیں۔ اس کو ووٹ دیں جو اس کا حقدار ہو۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم، 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ایک پریکٹیکل آدمی ہے، وہ بھی ووٹ کا حقدار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے ملک میں جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کو اگر کہا جائے کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے تو پھر بھی بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور اس کے ماموں مرتضیٰ بھٹو شہید، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کا پورا خاندان پاکستان کے اوپر قربان ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو، اس نے ایک عظیم انسان تھا، پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن پھر جوڈیشری کے چکر میں آ کر اس کا مرڈر ہو گیا۔ آصف علی زرداری، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے پی پی کی قیادت سنبھالی اور پی پی کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف اور پاکستان پیپل پارٹی باری باری ملک کے اندر الیکشن کروا کر حکومت کرتی رہی۔ مہنگائی کا جو طوفان اور آئی ایم ایف کا دباؤ ملک کے اندر اس وقت ہے، اس کو پار کرنا کسی بھی سیاستدان کے بس کا روک نہیں ہے۔ سیاستدان عوام کو صرف اور صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی آ جائے، جا میاں محمد نواز شریف صاحب آ جائے، عمران خان نیاز صاحب آ جان، لیکن پھر بھی کوئی بھی شخص آئی ایم ایف کے دباؤ میں رہتے ہوئے پاکستان میں مہنگائی کم نہیں کر سکتا، کہ مہنگائی کا جو جن پاکستان میں اس وقت نکلا ہوا ہے، کرپشن مافیا ہر وقت اپنے ڈیرے ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی قسم کی مینجمنٹ نظر نہیں آ رہی۔
छोटे से छोटा रेहड़ीबान, बड़े से बड़ा होटल वाला, ट्रांसपोर्टर्स, बड़ा दुकानदार, छोटा दुकानदार, हर शख्स उस गरीब को लूटने पर तुला हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ 1500 की रोज़ाना मजदूरी करता है। मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों का पेट पालता है। पाकिस्तान में महंगाई कम हो सकती है अगर ये सियासतदान चाहें। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन IMF के दबाव में रहते हुए इतना सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत है इस वक्त 280 रुपये और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आए रोज़ कम होती जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में महंगाई काबू नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस मैनेजमेंट। पाकिस्तान में किसी भी किस्म की इंतज़ामिया नज़र नहीं आती। हर दुकानदार अपनी मन मर्जी के पैसे वसूल करता है। हर रेहड़ी वाला, हर होटल वाला, हर चाय वाला, हर ट्रांसपोर्टर, कोई भी शख्स अपनी मन मर्जी के पैसे वसूल करता है। इन सब चीज़ों को ठीक करना किसका काम है? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का। हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। इस वक्त सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। सीट एडजस्टमेंट, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी PTI चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न्याजी और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अनकरीब हो सकता है कि इमरान खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी साहब को उम्र कैद या फांसी दे दी जाए, क्योंकि PDM की कोशिश है कि इमरान खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी साहब पार न आए। और कुछ अमेरिका का दबाव भी है, ज़ाहिरी तौर पर दबाव तो है, दबाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के ज़ाहिरी और अंदरूनी मामलात में हमेशा मुदाखलत करता रहा है। अमेरिका के दबाव के बगैर पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती। पाकिस्तान में उस शख्स की हुकूमत बनती है जिसे अमेरिका चाहता है। अमेरिका के बगैर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमने IMF का कर्जा देना है और जो मुल्क कर्जे में हो अपने फैसले नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 70,000 अरब रुपया कर्जा है और कोई भी हुकूमत आ जाए, हुकूमत के लोग सिर्फ और सिर्फ दावे करते हैं। हर किसी को ये कोशिश है कि उसको पावर मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, ताकि वो अपनी मनमर्जी के पैसे लेकर फैसले करे। PDM ने पिछले 16 महीने जो मुल्क का हाल किया है वो सबके सामने है। हालांकि मियां मोहम्मद शहबाज साहब ये बार बार कह रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ अगर हम महंगाई ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। मुल्क अच्छा खासा इमरान खान न्याजी चला रहा था, लेकिन उसके बावजूद PDM ने उसकी हुकूमत गिरा दी। पाकिस्तान में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत 5 साल नहीं चली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत 4 साल चली। उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब आ गए। उससे पहली हुकूमत सदर जरदारी साहब की हुकूमत, यूसुफ रज़ा गलानी साहब की हुकूमत 4 साल चली। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गए।
پاکستان میں عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ کسی بھی الیکٹڈ وزیر اعظم کو 5 سال حکومت کرنے نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندرونی دباؤ، بیرونی دباؤ، انڈیا کا دباؤ۔ انڈیا اپنے ملک میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا دیا۔ ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں، وہ سب لوگ مل کر ایک بابری مسجد کو نہیں بچا سکے۔ نریندر مودی پچھلے 10 سال سے ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے۔ اس کی کوشش کیا ہے؟ اس کی کوشش ہے کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورگلاؤ اور ووٹ حاصل کر کے حکومت کرو۔ اسرائیل پچھلے 4 مہینے سے فلسطین کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، معصوم جانوں کو، معصوم بچوں کو، معصوم عورتوں کو مار رہا ہے۔ مسلمان صرف اور صرف مذمت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی پورا یورپی دنیا اور برطانیہ، امریکہ مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ یورپی دنیا کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ عیسائیوں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں اپنی آواز نہ بلند کر سکے اور نہ اپنی آواز اٹھا سکے۔ دعا کریں کہ پاکستان میں الیکشن ہوں اور ایسا حکمران آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے یا میاں محمد نواز شریف صاحب آئے، لیکن غریب عوام کا سوچے، مہنگائی کم ہو، ملک چلے۔ کوئی بھی حکومت آئے، صرف اور صرف 5 سال حکومت کرے۔ اپوزیشن ہے، اپوزیشن حکومت کو چلنے دے۔ سیاسی کیس کسی کو بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن پاکستان میں عمران خان نیازی کے اوپر صرف اور صرف 250 کیسز بڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان نیازی صاحب ایک کیس میں اپنی ضمانت کرواتا ہے اور دوسرے کیس میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آخر کار یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ یہ سب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا کردار ہے۔ پاکستان ہمیشہ جنرل عاصم منیر صاحب کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات درینہ تعلقات ہیں۔ ایران پاکستان کا مسلم برادر ملک ہے اور پڑوسی ہے۔ پاکستان اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات